السلام علیکم حضرت جو جمعہ کے دن پاکستان میں جو عالمی شخصیت حضرت مولانا تقی عثمانی پہ جو حملہ ہوا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جو بھی واقعہ پیش آیا پورے عالم اسلامی کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بڑا افسوسناک واقعہ ہے، بڑا المناک واقعہ ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر اس طرح کے ٹارگیٹڈ قتل ہوتے رہے ہیں۔ مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت ہوئی، ان سے پہلے اور کتنے علماء کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو پاکستان کو بدنام کرتی ہے، اور جس سے یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول میں ہے ہی نہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر ہی نہیں، اور اس قسم کے دہشت گرد وہاں پھر رہے ہیں اور جس پر چاہیں اٹیک کر دیں۔ سب سے زیادہ المناک بات یہ ہے، اور پھر مفتی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا، وہ ایک ایسی محترم اور علمی شخصیت کے مالک ہیں کہ جس کا اعتراف عالم اسلامی کرتا ہے، اس کی فقہی اکیڈمیاں کرتی ہیں، امت مسلمہ کی مختلف تنظیمیں کرتی ہیں، ان کا کسی سے جھگڑا ہی نہیں رہا ہے۔ وہ ایک خالص علمی شخصیت کے مالک ہیں، وہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ فقیہ العصر ہیں، فقیہ الامت ہیں، تو ان پر یہ وصف منطبق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خصوصیات دی ہیں، وہ ادیب بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، اور اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ وہ ادیب الفقہاء بھی ہیں اور فقیہ الادباء بھی ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا احترام ہے اور جن کا خاموش کام ہے، تعمیری کام ہے، بڑا مثبت کام ہے، بڑا تحقیقی کام ہے۔ ان کو ٹارگٹ کیا جائے، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ کتنے خطرناک قسم کے دہشت گرد ہیں؟ پاکستان میں ایسے افراد کیسے پل رہے ہیں؟ کس طرح علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ صورتحال وہ ہے جس میں ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ ہندوستان میں کبھی کسی عالم کے ساتھ یہ عمل نہیں ہوا۔ جی، پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بڑے بڑے علماء کے ساتھ پیش آئے، اس لیے ہندوستان کہ مسلمان بھی کم از کم اس پر تو فخر کر سکتے ہیں۔ اگر تقابل کریں تو پاکستان کی تو درگت بنائی جا رہی ہے۔ جی، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ مولانا تقی صاحب محفوظ رہے، اگرچہ ان کے جو ساتھ تھے افراد بعض شہید ہو گئے اور بعض زخمی ہوئے۔ یہ افسوسناک بات ہے، کوئی بھی فرد اس طرح سے نشانہ بنا لیا جائے، انسانیت کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ ملک کے امن کے خلاف ہے۔ میں تو یہ درخواست کروں گا عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کے ذمہ داروں سے کہ ذرا کنٹرول پیدا کیجئے، اپنے ملک سے دہشت گردی کا ازالہ کیجئے، اور یہ جو صورتحال ہے جس سے پاکستان بدنام ہوتا ہے، پوری امت بدنام ہوتی ہے، اس پر قابو پانے کی کوشش کیجئے۔ مولانا کا جہاں تک تعلق ہے، ان سے سارے مسلمان تعلق رکھتے ہیں، ہندوستان بھی وہ تشریف لا چکے ہیں، متعدد بار ان کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ یہاں کے علماء، یہاں کے طلباء، یہاں کے خواص، یہاں کے جدید تعلیم یافتہ سب ان کی قدر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو واقعہ پیش آیا وہ شخصی اعتبار سے بھی بہت ہی المناک ہے، بہت افسوسناک ہے، اور مجموعی اعتبار سے سماج کے لیے، خاص طور پر پاکستان کے لیے یہ بہت بری علامت ہے۔ اور کیونکہ ماضی میں بہت سے واقعات اس طرح کے پیش آتے رہے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوت کے ساتھ نظم و ضبط کو قائم کیا جائے، ڈسپلن کو قائم کیا جائے، دستور کی حکومت ہو، قانون کی حکومت ہو۔ وہاں لگتا ہے کہ کچھ چھٹے بیل ہیں، سانڈ ہیں، کچھ دہشت گرد مجرم ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں کارروائی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کے ذریعے سے اپنا میسج تمام افراد تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ صورتحال کا سنجیدہ طور پر مطالعہ ہونا چاہیے، اور صورتحال کی اصلاح کی ہر جگہ کوشش ہونی چاہیے۔ جہاں بھی بدامنی ہے غلط ہے، اور جہاں سے بھی کوئی غلط کارروائی ہو رہی ہے غلط ہے، اور یہ اس کی ضرورت ہے کہ حالات بہتر ہوں، نارمل ہوں، اور اب آئندہ تحفظ ہو۔ مولانا الحمدللہ محفوظ رہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو شیاطین ابھی ان کو نشانہ
لگا رہے تھے یا وہ نشانے پر ان کے تھے وہ تو چین سے بیٹھیں گے نہیں. ابھی تک کوئی خبر میں نے سنی نہیں کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہو. ایسے لوگوں کو تو سخت سزا ہونی چاہیے, کھلے بندوں پھانسی پہ لٹکایا جانا چاہیے. ایسے مجرموں کے ساتھ پاکستان میں بھرے مجمع میں اسٹیڈیم میں کارروائی ہونی چاہیے کہ ان کو سولی پہ لٹکایا جائے. قصاص کی کارروائی ہو پوری قوت کے ساتھ, اظہار کے ساتھ, اعلان کے ساتھ ہو. بہرحال اس مختصر سے وقت میں دوران سفر میں اس پر اکتفا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.